شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت بخیر ہوں گے اور آپ کو میری تمام داستانیں پسند آئی ہوں گے۔ ایک تاجر چھوٹے قد سرخی مائل رنگت کا حامل اپنے 2 اونٹوں پر یمن کی طرف مال تجارت کے ساتھ روانہ ہوا ہے۔ کئی دنوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ یمن کے شہر صنعا پہنچتا ہے، مال تجارت فروخت کرتا ہے۔ جب وہ مال تجارت سے فارغ ہو کر دیکھتا ہے تو اپنا ایک اونٹ گم پاتا ہے۔ وہ اپنے اکیلے رہ جانے والے اونٹ کو لے کر تمام بازار کا چپا چپا کھنگالتا ہے، مگر اونٹ ندارد۔ وہ اپنے اونٹ پر بیٹھ کر صحرائے عدن کی جانب نکل پڑتا ہے کہ شاید وہ اپنے گمشدہ اونٹ کو پا لے، مگر اسے خبر نہ تھی کہ وہ ایک پراسرار حیران کن عجائبات سے بھرپور راز جو صدیوں سے زمین میں دفن تھا وقت کی دھول میں گمشدہ شہر سے پردہ اٹھانے جا رہا تھا۔ جب صحرا میں وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں جا رہا تھا تو اچانک اس نے ان بیابانوں میں ایک بے انتہا روشن اور خوبصورت شہر دیکھا جس کے چاروں طرف سے شہر کی دیواریں تھیں۔ اس کے مناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے سوچا کہ شہر آباد ہوگا اور اپنے اونٹ کا حال دریافت کرنے وہاں گیا، لیکن اس نے کسی کو شہر میں داخل ہوتے یا نکلتے ہوئے نہ دیکھا۔ وہ شہر کے قریب پہنچا، اپنے اونٹ سے اتر کر اسے ایک طرف باندھا، اپنی تلوار کھول کر اس کے دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ اس نے 2 اور بڑے دروازے ایسے دیکھے کہ اتنے بڑے اور اونچے دروازے کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ان دروازوں کی لکڑی خوشبودار تھی اور اس پر زعفران اور سرخ یاقوت جڑی ہوئی تھی جس کی روشنی نے تمام گھروں کو منور کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر ایک شہر تھا جو بے مثال اور منفرد تھا۔ اس نے ایسے محلات کھڑے دیکھے جن کے ستون زمرد اور یاقوت کے بنے ہوئے تھے۔ ہر محل میں کھڑکیاں تھیں اور ہر کھڑکی کے اوپر ایک اور کھڑکی تھی۔ یہ سب سونے، چاندی، موتی، یاقوت اور زمرد سے بنے ہوئے تھے۔ ان محلات کے دروازے شہر کے دروازوں کی طرح تھے جن کی لکڑی خوشبودار اور یاقوت سے مزین تھی۔ ان محلات کا فرش موتیوں، کستوری اور زعفران کے گولوں سے بنایا گیا تھا۔ جب اس نے ان عمارتوں کو دیکھا تو وہاں کسی کو نہ پایا اور خوفزدہ ہو گیا۔ ان محلات کے چاروں اطراف پھولوں کے بستر تھے، ان میں درخت لگائے گئے تھے اور درختوں سے پھل لٹک رہے تھے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ وہی جنت ہے جس کا اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے دنیا میں ہی جنت میں داخل کر دیا۔ پھر اس نے چھوٹی بوتیاں اٹھائیں جن میں موتی، کستوری اور زعفران زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکتا تھا، تاہم وہ ایک زمرد یا یاقوت بھی نہیں ہٹا سکتا تھا کیونکہ وہ دیواروں اور دروازے پر مضبوطی سے لگائے گئے تھے، اور موتی، کستوری اور زعفران والی گہنے محلات اور کمروں میں ریت کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جتنا ہو سکا جمع کیا اور پھر باہر نکلا۔ اونٹ پر سوار ہوا، وہ جس راستے سے آیا تھا واپسی کی راہ لی اور یمن واپس پہنچا۔ اس نے موتیوں، زعفران اور کستوری کے وہ گولے دکھائے، جو کچھ اس نے دیکھا وہ بیان کیا۔ اس نے موتی بیچے جو زعفرانی ہو گئے تھے اور زمانے کی تباہ کاریوں کی وجہ سے بدل گئے تھے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان تک پہنچی تو انہوں نے صنعا کے گورنر کے پاس قاصد بھیجا اور اس شخص کو بلوایا۔ چنانچہ وہ شخص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس نے اکیلے میں اس شہر کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا کہ وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ انہوں نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات و یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ اس وہاں سے اٹھائے ہوئے موتی، مشک اور زعفران دکھا کر کہا کہ خدا کی قسم سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس بھی ایسا شہر نہیں تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار کو بلایا اور کہا کہ اے ابو اسحاق، کیا تمہیں اس دنیا میں کسی ایسے شہر کی اطلاع ملی ہے
जो सोने और चांदी से बना हुआ है, उसके सतून याकूत और जमुर्द से बने हुए हैं, और उसके महलात और खिड़कियां मोतियों से बनी हैं। उसके फूलों के बिस्तरों पर दरख्त हैं और इनके नीचे नहरें बहती हैं। अबू इसहाक ने कहा, हाँ, ऐसा शहर शदाद बिन आद ने बनाया था। ये इरम ज़ुल इमाद है, मगर अल्लाह ताला ने उसको लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। अबू इसहाक ने मजीद बताया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मेरी उम्मत में से एक आदमी इसमें जाएगा और वो छोटे कद, सुर्ख रंग का होगा। उसके अबरू और गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ उस शहर में पहुंचेगा और वहां के अजायबात देखेगा। जब मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारी निशानियां देखी तो फरमाया, वल्लाह, ये तो वही शख्स है। उनका नाम था हजरत अब्दुल्लाह बिन कलाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और घंटी का बटन दबा दें। क्या आपने दुनिया की इस गुमशुदा जन्नत के मुताल्लिक कभी पढ़ा है या सुना है? नहीं तो आइए आपको आज दुनिया पे बनाई गई इस जन्नत के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प अजीब आज की दास्तान में बताते हैं। कुरान पाक पारा नंबर 30 सूरह फजर आयत नंबर 7 और 8। इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से इसकी माने कोई शहर शानदार न था। इन लोगों का तल्लक कौम इमाद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े सतूनों वाली थी। इमाद जमा है अमद की और अमद के मैनी सतून के हैं। आद के नाम से 2 कौमें गुजरी हैं। एक को आदे कदीमा या आदे इरम कहते हैं। ये आद बिन औद बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इनकी दादा की तरफ मंसूब करके इनको आदे इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी उन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। उनका वतन अदन से मुत्सिल था। उनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदआमालियों की सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हूद अलैहिस्सलाम हज़र मौत की तरफ मुराजियत कर गए। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद-ओ-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सके, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत व कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबज हो गए। 2 बादशाह खास तौर पर इनमें बहुत जाहो जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शद्दाद था जो उसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबज हो गए और बेशुमार लश्कर व खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को रूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह उसके बाद गुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत व ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लत और गलबा ने उसको इतना मगरूर व मुतकब्बर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा व मुस्लिहीन ने जो साबका अंबिया अलैहिस्सलाम के अलूम के वारिस थे, उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वो कहने लगा, जो हुकूमत व दौलत और इज्जत उसको अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व इताअत करता है या तो इज्जत व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है, मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत व दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की इताअत में उखरवी निजात और जन्नत का हसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है? उसकी तारीफ और खूबियां बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सफात जो अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के जरिए उनको मालूम हुई थी, उसके सामने बयान की तो उसने कहा, मुझे उस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनवा सकता हूँ। चुनाचा उसने अपने मोतबर साथियों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया। हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया
اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطۂ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنی قلمرو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دے دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین برابر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے حساب کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے سیکل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زر روزی کے قلین بچھا دیا جائے۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب و زربفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع و قسم کے پھل میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و صالحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا و تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے، میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و اندام سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اسی قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ شداد اور اس کی جنت کا انجام معتبر تفاسیر میں لکھا ہے، اور اس میں اور بھی لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی۔ ان حوالہ نمبر عجائب القرآن مغارب القرآن صفحہ نمبر 222-223، سیرت الجنان جلد 10 صفحہ نمبر 663-664، خازن جلد 4 صفحہ نمبر 367۔ اور اب آج کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ثوبان اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے خلاف دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانے کی میز پر دعوت دی جاتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہونے کی بنا پر ایسا ہوگا؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت۔ حوالہ نمبر مسند احمد 8698، مشکات المصابیح 5369، شرعی صحت صحیح۔ یہ ہیں وہ شہر جہاں پر جنگ بندی کے بعد فلسطینی عوام پیدل لوٹ رہے ہیں۔ اسرائیل کی بربریت نے غزہ کا یہ حال کیا ہے۔ اس سارے عمل میں امریکہ کی مدد اسرائیل کو حاصل تھی۔ جنگ سے پہلے غزہ کی آبادی 23 لاکھ تھی، اب 19 لاکھ سے 20 لاکھ ہے۔ 3 سے 4 لاکھ لوگ لگ پتہ ہیں، پتہ نہیں ملبے کے نیچے مدفون ہے یا بھوک اور افلاس نے ختم کر دیے، یا غزہ کے بھوکے جانوروں نے انہیں کھا لیا۔ 68,000 کی لاشیں ملی ہیں، باقیوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ غزہ میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، ہسپتال بھی اسرائیل نے تباہ کر دیے ہیں۔ بچوں کے ہسپتالوں پر بھی بمباری کی اور نوزائیدہ بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسز کو چن چن کر مارا ہے، قید بھی کیا کہ مریضوں اور زخمیوں کا علاج نہ کر سکے۔ اساتذہ اور طلباء کو شہید کیا ہے، کھلاڑیوں کو شہید کیا ہے، 250 سے زائد صحافیوں کو شہید کیا ہے۔ تقریباً سب نوجوان لڑکے 19 یا 20 سے 25-26 سال کے درمیان اور مسجدیں میں ہی شہید کر دی۔ اس تباہ شدہ جگہ پر فلسطینی دوبارہ لوٹ رہے ہیں، اپنے گھروں کو دوبارہ بسانے، زندگی کو دوبارہ جینے۔ فلسطینیوں نے ایک النکبہ، بہت بڑی تباہی 1948 میں جیلی تھی، اور ایک اب 2023 میں جیلی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ہماری کیفیت کیا ہے؟ امت مسلمہ اور ان کے رہبر کیا کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، کثیر التعداد ہونے کے باوجود وہن میں دکھائی دیتے ہیں۔ تمام اپنی اپنی ریت بجری کی کثیر المنزلہ عمارتیں بچانے کے لیے۔ اسی چیز کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق، سچ اور مظلوم فلسطینی اور شامی مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حق اور سچ کو پہچانتے ہوئے شام اور ارض مقدس فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنی آواز بلند کرنا مت بھولے۔ شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی داستان پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کا اپنا داستان گو، AHS سٹوری ٹیلر چینل۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔